بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 42واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی خصوصیات، حصہ 8۔ گزشتہ سبق میں ہم نے قرآن مجید کے بارے میں کام کرنے والے مستشرق رچرڈ بیل کی ایک کتاب کا تعارف دیکھا تھا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کون سے مسلمان مفکرین نے اس کتاب کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا ہے۔ آج ہم ایک اور مستشرق منٹگومری واٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا مختصر سا تعارف کیا ہے، اور ان کی مشہور کتاب کون سی ہے جو قرآن مجید سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کتاب کی خصوصیات کیا ہیں، اور کون سے مسلمان مفکرین ایسے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا ہے۔ منٹگومری واٹ ایک برطانوی مستشرق ہیں، 1909 میں برطانیہ میں پیدا ہوئے، اور یہ رچرڈ بیل کے شاگرد ہیں، اور یونیورسٹی آف ایڈنبرا برطانیہ ہی میں عربی کے استاد ہیں، اور 2006 میں ان کی وفات ہوئی۔ انہیں آخری مستشرق یا دی لاسٹ اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں، جس کا کچھ تعارف ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، انٹروڈکشن ٹو دی قرآن، اس کتاب میں انہوں نے رچرڈ بیل ہی کی کتاب انٹروڈکشن ٹو دی قرآن کو نئی ترتیب کے ساتھ اور کچھ ترمیم اور اضافوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ عبارتیں بھی اکثر وہی ہیں، ان میں تھوڑی بہت تبدیلی ہے، تو ترتیب اس کی نئی دے دی ہے انہوں نے، اور اسے اپنی کتاب کے طور پر انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس کا نام بھی انٹروڈکشن ٹو دی قرآن رکھا ہے، اور اس پہ اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے استاد رچرڈ بیل کا نام بھی انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ دراصل رچرڈ بیل ہی کی کتاب کی ایک نئی ترتیب یا ایک نئی شکل ہے۔ اس کتاب میں بنیادی طور پر 11 فصلیں ہیں، اور تقریباً وہی باتیں ہیں جو رچرڈ بیل کی کتاب میں ہیں، اور کچھ چیزیں اس میں نئی بھی ہیں بہرحال۔ تو ان میں سے جو پہلی فصل ہے دی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، اور رچرڈ بیل کی کتاب میں یہ پہلی فصل تھی دی ہسٹوریکل سچویشن، اور بنیادی بات یہاں پر بھی وہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے جزیرہ عرب کے حالات کیا تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں رہتے تھے وہ ماحول کیا تھا، وہاں کے سیاسی حالات کیا تھے، معاشی حالات کیا تھے، عقائد اور تصورات کیا تھے، اور پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نبوت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوئی ہے، قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس میں ان حالات کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور یہ رجحان ملتا ہے کہ نعوذ باللہ نبوت کوئی وہبی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک کسبی چیز ہے جو انسان اپنے حالات اور اپنے تجربات کی بنیاد پہ خود حاصل کر سکتا ہے۔ تو جیسے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مستشرقین اکثر اسلام کی ایسی تعبیر کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات حالات کا لازمی نتیجہ ہیں، تو اس فصل میں بھی اسی طرح کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ پہلی فصل تھی جس میں جزیرۃ العرب کے حالات وغیرہ بیان کیے گئے تھے، اور اس بات پر بحث کی گئی تھی کہ حنیف یا حنفیت اصل میں ہے کیا۔ اور دوسری فصل ہے محمد پروفیٹک ایکسپیرینس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کے حالات ہیں ان پر بات کی گئی ہے اس فصل میں، اور زیادہ تر اس کا جو دائرہ کار ہے وہ اس پر رہا کہ قرآن مجید کیسے نازل ہوا، اور قرآن مجید کو حفظ کے ذریعے سے یاد کیا جاتا رہا اس دور میں یا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو ان باتوں پر اس فصل میں بحث کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری فصل آتی ہے دی ہسٹری آف دی ٹیکسٹ، قرآن مجید کا جو متن ہے اس کی تاریخ کیا ہے، قرآن مجید کی جو نصوص ہیں ان کی تاریخ کیا ہے۔ تو اس میں زیادہ تر قرآن مجید کے جمع پر بات کی گئی، قرآن مجید جمع کیسے ہوا، اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحائف کی شکل میں، مصاحف کی شکل میں جمع ہوا یا کس طرح جمع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اس کی جمع اور تدوین کی شکل کیا تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیسے جمع کیا، اس کی کیا خصوصیات تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیسے کیوں جمع کیا، اور اس جمع کی خصوصیات کیا تھی۔
इस तीसरी फसल में इस पर बात की गई है। उसके बाद इसकी चौथी फसल है द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द कुरान, और इसमें उन्होंने ज़्यादातर इस पर बात की है कि कुरान मजीद की तकसीम कैसी है। कुरान मजीद में सूरतों की जो तकसीम है, आयात की जो तकसीम है, ये कैसी है, और कुछ उसलूब देखा है कि कुरान मजीद में जब बात की जाती है तो बात करने का उसलूब क्या होता है, कैसे कोई एक नतीजा निकाला जाता है, कैसे एक बात की जाती है। तो इसमें ज़्यादातर जो उसलूब है वो लफ्ज़ी उसलूब के बजाय जो मुसलसल उसलूब होता है, बात करने का जो अंदाज़ होता है, वो अंदाज़ इसमें सामने रखा गया है। तो ये चौथी फसल थी। और इसी तरह पांचवी फसल है फीचर्स ऑफ कुरानिक स्टाइल। इसमें उन्होंने ये वाज़े करने की कोशिश की है और ये बात साबित करने की कोशिश की है कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद का जो उसलूब है, कुरान मजीद की बात करने का जो तरीक़ा और अंदाज़ है, वो उस दौर के हालात का लाज़मी नतीजा है। मिसाल के तौर पर उस दौर में जो कहानत थी वो ज़्यादा उरूज पर थी, काहिनों को बड़ी अहमियत दी जाती थी। तो जैसे काहिन बात किया करते थे सजाबंदी के साथ, काफ़िए के साथ, इस तरह कुरान मजीद में भी सजाबंदी के साथ बात की गई है। और कुछ ऐसी मिसालें भी दी हैं कि फ़लाँ फ़लाँ जो मकाम हैं वो ऐसे मकाम हैं कि जिनका अंदाज़ काहिनों के कलाम से मिलता-जुलता है। इसी तरह कुछ मकाम पे ये साबित करने की कोशिश की है कि जो फ़लाँ फ़लाँ वाक़यात हैं वो जाहिली अदब में जो वाक़यात बयान करने का अंदाज़ है उससे मुतासिर हैं। और इसी तरह कहीं ये बयान करने की कोशिश की है कि जो जाहिली अदब है शुअरा का और उनके जो अशार हैं उनसे कुरान मजीद में इस्तिफ़ादा किया है। तो जैसे पहले हमने देखा कि इस्लाम को, कुरान मजीद को, इस्लामी तालीमात को हालात का लाज़मी नतीजा या हालात की पैदावार के तौर पर पेश करते हैं मुस्तशरिकीन, तो इस फसल में भी कुरान मजीद के उसलूब के हवाले से इसी तरह की बातें बयान की गई हैं। तो ये पाँचवीं फसल थी। उसके बाद आती है छठी फसल दी शेपिंग ऑफ द कुरान, और इसमें कुरान मजीद की तश्कील और कुरान मजीद की जो शक्ल व सूरत है उस पर बात की गई है कि कुरान मजीद मौजूदा शक्ल में किस तरह पहुँचा। ये दरअसल वही बात है जो हमने रिचर्ड बेल की किताब में देखा था कि उसने कुरान मजीद को एक इर्तिका के तौर पर पेश किया कि कुरान मजीद इर्तिका के बाद इस मकाम तक पहुँचा और उसमें कमी बेशी होती रही। उसमें रिचर्ड बेल ने नसख का तसव्वुर जो था उस पे बात की थी और इस तरह की दूसरी चीज़ों पे बात की थी। तो इस फसल में मोंटगोमरी वाट ने भी इसी तरह की बात की है। पहले तो वो ये कहते हैं कि नसख पर बात करते हैं, नसख का तसव्वुर क्या है, ये कैसे हुआ कुरान मजीद में, क्यों हुआ, और फिर वो ये कहते हैं कि कुरान मजीद में कुछ तहरीफ हुई है और कुछ चीज़ों का इजाफ़ा हुआ है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कुरान मजीद का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वो बाद में जमो तदवीन के दौरान कुरान मजीद में शामिल कर दी गई हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये छठी फसल थी। सातवीं फसल है दी क्रोनोलॉजी ऑफ दी कुरान। हमने देखा था कि रिचर्ड बेल की किताब में भी एक फसल इसी उन्वान से बयानी मौजूद थी और उसमें भी उन्होंने इस बात पे बहस की थी कि जो सूरतों की मौजूदा तरतीब है ये तरतीब नुज़ूल से मुख्तलिफ है और मौजूदा तरतीब दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से उन्होंने कुछ मुस्तशरिकीन की आरा का तज़किरा भी किया था। तो इसी तरह मोंटगोमरी वाट ने भी अपनी किताब में इस फसल में इस पर बात की है और मुस्तशरिकीन की कुछ आरा का इन्होंने तज़किरा किया है। तो ये सातवीं फसल थी। आठवीं फसल है द नेम्स ऑफ द रिवील्ड मैसेज, और ये जो फसल है इसमें उन्होंने कुरान मजीद यानी जो वही नाजिल हुई है कुरान मजीद की शक्ल में उसके नामों पर बहस की है कि कुरान मजीद के नाम कौन से हैं। इसी तरह जो अरकान इस्लाम हैं उन पर बात की है, वही के कुछ तरीक़ों पर बात की है। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने आठवीं फसल में बयान कर दी हैं। ये जो नौवीं फसल है दी डॉक्ट्राइन्स ऑफ दी कुरान, इसमें कुरान मजीद की तफसीर करने के, कुरान मजीद को समझने के कुछ रुझानात पे बात की गई है। और इसके बाद आती है 10वीं फसल। 10वीं फसल में उन्होंने मुसलमान उलमा के काम पर बात की है, मुस्लिम स्कॉलरशिप एंड दी कुरान, के कुरान मजीद पर मुसलमान उलमा ने कैसे काम किया है, उनकी जो तफसीरी खिदमात हैं जमो तदवीन के हवाले से, क़िराअत के हवाले से उनकी जितनी खिदमात हैं, ज़्यादातर तफसीरी हवाले से उनकी जो खिदमात हैं उनका एक जायज़ा पेश किया गया है। और उसके बाद है 11वीं फसल।
جس میں دی قرآن اینڈ آکسیڈینٹل اسکالرشپ کے عنوان سے انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ اس میں انہوں نے زیادہ تر جو مغربی علماء ہیں، جو مستشرقین ہیں، ان کی خدمات کا جائزہ لیا ہے کہ قرآن مجید پر انہوں نے کیسے کام کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں اور وہ اپنی علمی اہمیت کیا رکھتا ہے۔ تو یہ ان کی 11 فصلیں تھی، جس میں انہوں نے زیادہ تر بات وہی کی ہے جو رچرڈ بیل نے اپنی کتاب میں کی ہے، اور بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے زیادہ واضح طور پر اپنی کتاب میں پیش کی ہیں اور رچرڈ بیل نے انہیں اتنی نمایاں طریقے سے پیش نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال یہ ان کی کتاب تھی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منٹگومری واٹ پر رد کرنے والے اور ان پر علمی تنقید کرنے والے مسلمان مفکرین کون سے ہیں۔ بہت زیادہ مسلمان مفکرین نے ان پر کام کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید اور مستشرقین کے عنوان سے جن مسلمان مفکرین نے بھی کام کیا ہے، رچرڈ بیل کے تصورات اور رچرڈ بیل کے جو نظریات اور افکار ہیں ان پر ان مسلمان مفکرین نے کام ضرور کیا ہے، کیونکہ ان کے جو افکار اور نظریات ہیں یہ بہت زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں قرآن مجید پر مستشرقین کے کام کے حوالے سے۔ تو جو منٹگومری واٹ ہیں، انہوں نے بھی اپنے استاد رچرڈ بیل ہی کے نظریات کو ایک نئی ترتیب سے پیش کیا ہے۔ تو جن مسلمان مفکرین نے رچرڈ بیل پہ کام کیا ہے، منٹگومری واٹ پہ بھی انہوں نے دراصل کام کیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ مسلمان مفکرین ہیں جنہوں نے صرف منٹگومری واٹ پہ کام کیا ہے، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک پہلے مسلمان مفکر ہیں ڈاکٹر محمد خلیفہ، جنہوں نے اپنی کتاب دی سبلائم قرآن اینڈ اورینٹلزم میں منٹگومری واٹ پر بھی علمی تنقید کی اور رچرڈ بیل پر بھی کی، ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مسلمان مفکر ہیں القرآن الکریم فی دراسات المستشرقین، مشتاق بشیر الغزالی، انہوں نے منٹگومری واٹ پہ علمی تنقید کی ہے۔ اسی طرح ان مسلمان مفکر کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں محمد مہر علی، انہوں نے دی قرآن اینڈ دی اورینٹلسٹ میں اپنی کتاب میں انہوں نے منٹگومری واٹ پہ بھی اور رچرڈ بیل پہ بھی، دونوں پہ انہوں نے علمی تنقید کی ہے۔ اسی طرح آراء المستشرقین حول القرآن الکریم و تفسیری دراسہ و نقد میں ڈاکٹر عمر بن ابراہیم رضوان نے منٹگومری واٹ اور رچرڈ بیل دونوں کے افکار اور نظریات پر علمی تنقید کی ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں منٹگومری واٹ کے بارے میں ایک پوری فصل قائم کی ہے، جس میں انہوں نے منٹگومری واٹ کا تعارف، اس کی کتاب کی خصوصیات اور ان کا تعارف کروایا ہے، اور پھر ان کے جو افکار و نظریات ہیں آگے چل کر ان پر بات کی ہے۔ اب ہم کچھ امتحانی سوالات دیکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا امتحانی سوال ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، قرآن مجید پر لکھنے والے کوئی سے 2 مستشرقین کے نام لکھیں۔ اور اسی طرح دوسرا سوال ہے قرآن مجید کے حوالے سے مستشرقین کی کوئی سی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ تیسرا سوال بھی بہت اہم ہے، قرآن مجید پر مستشرقین کے کام کا تنقیدی جائزہ لینے والے کوئی سے 2 مسلمان مفکرین کے نام لکھیں۔ یہ سوالات پہلے بھی آ چکے ہیں اور ان کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ بہت اہم ہیں، اور ہر موضوع کے حوالے سے یہ 3 سوالات ضرور ہوتے ہیں، اور یہ اہم سوال ہیں اس سبق کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح آئندہ ہم جتنی کتابوں کا تعارف کریں گے ان کتابوں کے حوالے سے بھی۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔